السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہمارے سامعین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان کا مبارک مہینہ آپ سے، ہم سے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچائے اور اس کے برکات، حسنات اور اس کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے خاص طور پر قرآن کے نزول ہونے کا ذکر فرمایا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب اور قرآن جیسی حکمت والی کتاب اور قرآن جیسی ہدایت والی کتاب اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نزول فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان تو ایسے ہی برکت والا مہینہ، رمضان ایسے ہی رحمت والا مہینہ، رمضان ایسے ہی مغفرت والا مہینہ۔ اللہ پاک نے اس مہینے کی مقدس کو، اس مہینے کی اور زیادہ ویلیو کو بڑھا کر قرآن نازل فرما کر اور زیادہ اس کی وقت اور اس کی قیمت کو بڑھا دیا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کے چاند نظر آنے تک اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ تمام امت مسلمہ کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے افضل ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے قیمتی ہے۔ ہم اپنے چینل الکلیم کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آپ اس کے لمحے کو ضائع نہ فرمائیں، آپ اس کے لمحے کی قدر کریں، آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کا ادب و احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمائیں، نیکیاں کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی موقع عنایت کریں کہ وہ رمضان کی قدر کرے اور رمضان کی عزت کرے، کیونکہ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں قرآن کو نازل فرما کر اس کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں دوسری جگہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم قرآن جیسی کتاب کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑ پر اتار دیتے، تو یہ پہاڑ اس کی ہیبت سے، اس کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت انسانوں کے سینوں میں رکھی ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا، سکھایا اور ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کو پہنچایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک 6666 آیتیں ہیں پورے قرآن میں، فل اسٹاپ، تاکہ لوگ رک رک کر پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں قرآن کو، سکون سے پڑھیں قرآن کو، سمجھ سمجھ کر پڑھیں قرآن کو۔ صبح میں آپ ترجمے سے پڑھ لیں قرآن کو، شام میں آپ بغیر ترجمے سے پڑھ لیں، ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھیں، دوسری مرتبہ خالی بغیر ترجمے سے پڑھیں، دونوں قسم میں آپ اجر پائیں گے۔ قرآن آپ کو سمجھنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن ایک میسیج ہے اللہ کا، جب کوئی ہمیں میسیج بھیجتا ہے تو ہم اسے پڑھتے ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں، پھر سمجھ کر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ میسیج
اگر ہم پڑھتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا تو پھر دوبارہ پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں، لیکن اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، جو لوگ قرآن سمجھتے ہیں، ان سے جا کر کے قرآن سمجھیے، ان سے جا کر کے قرآن پڑھیے اور ان سے کہیے کہ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، بڑوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، جوانوں کا بھی، کہ وہ اللہ کے میسج کو سمجھے، اللہ کے میسج اور پیغام کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کے میسج کو پڑھے۔ آج اللہ کا میسج ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، اسے پڑھنے والا کوئی نہیں۔ دھول اور مٹی قرآن کے اوپر جمی ہوئی ہے، اسے صاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے ساری انسانیت کی ہدایت قرآن میں رکھی ہے، لیکن آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر یہودی اور نصرانی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ امریکہ میں چرچ کا سب سے بڑا پادری، سب سے بڑا فادر چرچ میں، امریکہ میں، وہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ ذرا سوچیں، مرد ہیں ہماری بات سننے والے، یا عورت ہیں ہماری بات سننے والی، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اسلام کی چاہنے والی ہے، اسلام سے محبت کرنے والی ہے، اور اسلامی بہن بیٹیاں ہیں، بھائی بہن ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ سوچیں کہ آج غیر قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اللہ سے قریب ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان اپنے گھروں میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیے، اتنی اونچی جگہ رکھ دیے کہ ہمارے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہے، اور ہمیں وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اپنے کام کاج سے ہمیں وقت نہیں ملتا قرآن پڑھنے کے لیے، اپنے بزنس سے زیادہ ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے کام اور کاروبار سے زیادہ ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن پڑھیں۔ قرآن دنیا میں ایک ایسی روشن ہدایت والی کتاب ہے، جس نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ موت کے بعد لامحدود زندگی میں وہ انسان کامیاب ہے جس نے دنیا میں قرآن پڑھا اور اس پر عمل کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان دنیا میں وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ اور پوری دنیا میں عجیب نظام ہے اللہ کے قرآن حفاظت کرنے کا، عجیب نظام ہے۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں قرآن کو سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال 8 سال حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ان کے سینے کو اگر کھول کر دیکھا جائے تو کہیں کوئی چیز نہیں ملے گا، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ آپ قرآن سنائیں تو الحمدللہ رب العالمین سے من الجنۃ والناس تک وہ پورا قرآن سنا دیں۔ اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لے رکھی ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، قرآن جس طرح ہمارے نبی پر نازل ہوا تھا، آج اسی طرح پورا قرآن موجود ہے۔ ہم اپنے سامعین و ناظرین کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنے کام کاج کو جلدی سے نمٹا لیں اور تھوڑا وقت قرآن پڑھنے میں لگائیں، بعد فجر قرآن کی تلاوت کریں، بعد عشاء قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان کا تعلق قرآن سے ایسے ہے جیسے ہمارے جسم کا تعلق روح سے ہے۔
جس طرح ہمارے جسم کا تعلق روح سے ہے، ایسے ہی قرآن کا تعلق رمضان سے۔ جسم اور جان ہے رمضان اور قرآن۔ اس لیے تمام اہل اسلام سے ہم اپنے چینل الکلیم کے ذریعے سے گزارش کرتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن سمجھ کر کے پڑھیں، معنی اور مفہوم کو جان کر کے پڑھیں کہ اللہ اس سورے میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ اس سورے کے اندر کیا میسیج دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جسے آنکھ نہیں ہے، جسے ہم اندھا کہتے ہیں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میری آنکھ ہوتی تو ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے۔ جسے کان نہیں، اسے افسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کان کی آواز صحیح ہوتی اور میں سن سکتا تو قرآن کو سنتا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ جسے بولنا نہیں آتا، گونگے کو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر مجھے بولنا آتا تو میں قرآن کو پڑھ سکتا۔ میں اور آپ، اللہ کا شکر ہے، اندھے بھی نہیں ہیں، بہرے بھی نہیں ہیں اور گونگے بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم اور آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، تمام امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی